بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، امید ہے بخیر وعافیت ہوں گے. تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 200 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ الیوم یئس الذین کفروا سے لے کر آیت نمبر 4 سریع الحساب تک ہوگا. تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنا انعام تام کر لیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے. جی، صاحب جلالین نے اس کا شان نزول بھی بیان کیا ہے. فرمایا کہ یہ آیت ذی الحج حجۃ الوداع کا جو سال تھا اس دن یہ نازل ہوئی. یہ 10واں سال تھا ہجرت کا، تو یوم عرفہ کا دن تھا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا. تو یہ فتح مکہ کے دوست یعنی اگلے سال کی بات ہے. تو اس سے پہلے کافر مسلمانوں کو ختم کرنے اور کمزور کرنے کے لیے مختلف قسم کے منصوبے بناتے رہتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور بالکل ہی ختم ہو گئے تھے. اس لیے اب مسلمان ان کی طرف سے مطمئن تھے کہ یہ ہمیں اپنے دین سے پھیرنے کے لیے اپنے کفر کی طرف پھیرنے کے لیے جو منصوبے کریں گے اس سے مسلمان مطمئن ہو گئے تھے کہ اب ایسا نہیں کریں گے. یعنی وہ کفار مایوس ہو گئے تھے کہ کبھی مسلمان اپنے دین سے نہیں پھیریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اب دو مطلب ہو گئے. ایک کفار اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ تم پر غالب آ جائیں، اور دوسرا یہ مطلب کہ کفار اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ تم اپنے دین سے مرتد ہو کر ان کے دین کی طرف پھر جاؤ، یعنی تم مرتد ہو جاؤ. دو مطلب ہو گئے. صاحب جلالین نے جو دوسرا مطلب ہے اس کو زیادہ راجح قرار دیا ہے. تفسیر دیکھیے. ونزل، اور یہ آیت نازل ہوئی یوم عرفہ کے دن، عام حجۃ الوداع کے سال یعنی 10 ہجری، اور عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. عرفہ کا دن تھا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، جی کفار مایوس ہو چکے ہیں تمہارے دین سے. کیا مطلب کہ ان ترتدوا عنہ، کہ تم اس دین سے مرتد ہو جاؤ، پھر جاؤ اس سے. بعد طعنہم فی ذلک، اس میں ان کی امید کے بعد. لما رأوا من قوتہ، اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کی قوت دیکھ لی تھی. وہ مکہ فتح ہو گیا تھا اور پورے عرب میں اسلام پھیلنے لگا تھا. فلا تخشوہم واخشونی، اس کا نتیجہ ہے کہ تم ان سے نہیں ڈرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. واخشونی، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر لیا تمہارے لیے تمہارے دین کو. احکامہ، تمہارے دین کا کیا مطلب ہے؟ اس کے احکام کو مکمل کر لیا، وہ احکام پورے ہو گئے. وفرائضہ، اور اس کے فرائض کو، جو تکمیل دین، یہاں تکمیل دین کا مقصد بیان ہوا ہے، اس کے فرائض کو پورا کر دیا. فلم ینزل بعدها، تو اس کے بعد نازل نہیں ہوئی، وہ کوئی بھی حکم نازل نہیں ہوا. فلم ینزل، پس نازل نہیں کیا گیا اس کے بعد. حلال ولا حرام، نہ کوئی حلال حکم نازل ہوا اور نہ کوئی حرام. تو یہ آیت جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا کہ یوم عرفہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی. 10 حج کا دن تھا. آپ اپنی اونٹنی عظبہ کے اوپر کھڑے تھے اور وہی آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھی. تو یہ جب آیت نازل ہوئی نا، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بات رلا رہی ہے کہ اب تک تو ہمارا دین ترقی پذیر تھا، ترقی کر رہا تھا، اب تو کامل ہو گیا ہے. تو کمال کے بعد آئندہ نقصان کے احتمال کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہا.
آپ نے فرمایا کہ عمر تم نے سچ کہا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے 4 ماہ بعد پھر آپ حیات رہے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس آیت میں جہاں پر ایک مسرت کا پیغام بھی ہے، دوسری طرف غم کا پہلو بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ تکمیل ہو گئی ہے تو اب صاحب نبوت کا فرض پورا ہو گیا، اب انہوں نے جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ آیت احکام کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے تقریباً بس یہی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد صرف چند ترغیب کی آیتیں نازل ہوئی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ جی تفسیر دیکھیے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پوری کر لی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، بِإِكْمَالِهِ، اس کی تکمیل کر کے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ماقبل میں کہا کہ ہم نے کامل کر دیا۔ وقیلہ، اور بعض حضرات نے اتمام سے مراد یہ بدخول مکہ آمنین، مکہ میں امن کے ساتھ داخل ہونے کو فرمایا کہ اس سے مراد اتمام نعمت ہے کہ اپنی نعمت تام کر لی۔ ایک مطلب یہ کہ اکمال دین مراد ہے اس سے، اور دوسرا مطلب یہ کہ مکہ میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے، اور رضیت، اور اخترت، اور اختیار کر لیا، راضی ہو گیا میں۔ کیا مطلب راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اخترت، اختیار کر لیا میں نے تمہارے لیے الاسلام، اسلام کو، دیناً، بطور دین کے۔ تو یہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں 3 خصوصی انعامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اکمال دین، یعنی دین حق کے تمام حدود، فرائض، احکام، آداب سب مکمل کر دیے گئے، اس میں کوئی اضافہ ابھی نہیں ہوگا، نہ کسی اضافے کا احتمال ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا۔ دوسرا بیان فرمایا اتمام نعمت، اتممت علیکم نعمتی، یہ دوسری بشارت، دوسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور مسلمان عروج میں ہوں گے، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ مغلوب ہوں گے، مفتوح ہوں گے۔ تو فتح مکہ کے بعد پھر ایسے ہی ہوا۔ اور تیسری بات یہ کہ دین اسلام کا انتخاب، رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین اسلام کو ہی منتخب فرما لیا۔ یہ دین ہر حیثیت سے کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اور اسی پر عمل کر کے اب آخرت میں مسلمان اور آخرت میں انسان نجات پا سکتے ہیں۔ جی آگے دیکھیے، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ جی فمن اضطر فی مخمصۃ، جو شخص شدت بھوک سے بےتاب ہو، غیر متجانف لإثم، بشرطے کی معصیت کی جانب میلان نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالی بے شک معاف کرنے والے ہیں۔ جی اس سے پہلے حرام جانوروں کو بیان تھا، مختلف قسم کے 11 جانور بیان ہوئے۔ اب یہاں پر ایک خاص حالت کو اس حرمت سے مستثنا کیا جا رہا ہے، کہ وہ خاص حالت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے بےتاب ہو، اور دوسرا یہ کہ اسے موت کا خطرہ لاحق ہو، اور کوئی حلال چیز ملنا میسر نہیں ہے، اور یہ اللہ کے خوف سے یہ کر رہا ہو اور زیادہ مقدار میں نہ کھائے، تو اس کے لیے وہ کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہی بیان فرمایا، ہمارے صرف مخمصۃ مجاعۃ الی اکل شیء مما حرم علیہ، یعنی بےتاب ہو، فی مخمصۃ مجاعۃ الی اکل شیء، کہ بھوک کسی چیز کی کھانے کی طرف بےتاب ہو رہا ہو، یعنی اس کو سخت بھوک ہو، کنایہ ہے مما حرم علیہ، جو حرام چیزیں ہیں ان کے لیے، فاکلہ، تو اس کے لیے جائز ہے وہ کھا لے اس کو، لیکن غیر متجانف، غیر متجانف کا مطلب ہے مائل نہ ہو، لإثم، گناہ کی طرف، معصیت، گناہ کا ارادہ نہ ہو۔ یہ متجانف جو ہے تفاعل سے ہے، اسم فاعل ہے متجانف، تو بدی کی طرف مائل ہونے والا، حق سے روگردان ہونے والا۔ جی فإن اللہ غفور لہ ما اکل، تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے جو اس نے کھایا، بخشنے والے ہیں اس کے لیے جو اس نے کھایا، حالت اضطراری میں جو کھایا، رحیم، اور مہربان ہے بھی اس کے اوپر، فی اباحتہ، کہ اس کے لیے مباح کر دیا، اضطرار میں، حالت اضطراری میں حرام چیز کو اس کے لیے مباح کر دیا، بخلاف المائل لإثم المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له الأكل۔ مثلا بتا رہے صاحب ذرا نے، بخلاف اس شخص کے جو کہ گناہ معصیت کی طرف مائل ہونے والا ہو، یعنی معصیت کا ارتکاب کرنے والا ہو، متلبس بھی اس کا ارتکاب کرنے والا ہو، قاطع طریق، جیسے کہ قاطع طریق، راہ زنی کرنے والا، والباغی، اور باغی، مثلا
فلا حل له، تو فرمایا کہ جائز نہیں ہے اس کے لیے الاکل، اس حرام کا کھانا حالت اضطراری میں بھی۔ تو غیر متجانف کا مطلب بتایا ہے صاحب جلالین نے کہ گناہ کرنے والا کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، جیسے کہ قاطع طریق ہو گیا، رازنی کرنے والا اور باغی ہو گیا، یہ کرنے والا نہ ہو، تب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اضطراری حالت میں کھا لے۔ احناف رحمہ اللہ کے ہاں مطلب یہ کہ اس کو مجبوری ہو، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے نکلنے والا نہ ہو، یعنی گناہ کرنے کی نیت سے نہ کیا ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ کھانے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ بات یہ کہ اگر کوئی قاطع طریق ہے، احناف کہتے ہیں، اور کوئی باغی ہے اور اس کو اضطراری حالت پیش آ گئی تو تب بھی وہ کھا سکتا ہے۔ جی آگے دیکھیے، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیز حلال ہے، کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہے۔ قل أحل لكم الطيبات، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدا لیا ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم، تو تم کھا سکتے ہو اس میں سے وہ جس جانور کو تمہارے لیے شکار کر کے روک لیں۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ جی اس آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر تشریف لائے تو وہ دروازے پر ہی رک گئے، آگے نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام نے سب معلوم کیا تو فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو تلاش کرنے سے معلوم ہوا کہ گھر میں ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو نکال دیا اور کتوں کو مارنے کا حکم دے دیا۔ تو اسی ذیل میں کچھ صحابہ نے پھر شکاری کتوں کا بھی پوچھ لیا کہ ان کا کیا حکم ہے، تو اس پر یہ حکم نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں فرمائی ہے اس دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے۔ يسألونك یا محمد، مخاطب کا مراد ہے کہ محمد مراد ہے اس سے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا احل لهم، کیا چیز حلال ہے، من الطعام یعنی کھانے کی کیا چیزیں حلال ہے، قل احل لكم الطیبات المستلذات، تمام لذیذ چیزیں، پاک چیزیں وہ حلال ہے فرمایا تمہارے لیے۔ تو جو سلیم الفطرت سلیم الطبع آدمی جس کو لذیذ جانے، تو کتاب و سنت نے اجماع کتاب میں اس کا ذکر نہ ہو، سنت میں ذکر نہ ہو، اجماع میں ذکر نہ ہو، قیاس میں ذکر نہیں ہو، وہ پاک ہوگی تو وہ فطرتاً سلیم الطبع شخص کے لیے لذیذ بھی ہوگی۔ وہ صید اور شکار کرنا، ما علمتم من الجوارح، کہ پاک ہے تمہارے لیے ان شکار کیے گئے جانوروں کا جن کو وہ شکار کریں، مکلبین جن کو تم نے سدایا ہو، جی وہ صید اور شکار، ما علمتم جن کو تم نے سکھایا ہو، من الجوارح شکار کرنے کو، جی سدائے ہوئے ہو، الکواسب سدائے ہوئے ہو، من الکلاب کتوں میں سے، والسباع چھیر پاڑ کرنے والوں میں سے، اور والطیر اور پرندوں میں سے، مکلبین اس حال میں کہ تم شکار کے پیچھے اس کو چھوڑ دو۔ حال من کلبت الکلب، جی یہ حال ہے جیسے کہ کلبت الکلب کہا جاتا ہے شد کے ساتھ، ای ارسلتہ علی الصید، یعنی ارسلت الکلب علی الصید مکلبین، وہاں پر کلبت الکلب کہا جاتا ہے کہ میں نے کتے کو شکار کے لیے بھیج دیا، یعنی میں نے کلبت الکلب کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ارسلتہ علی الصید، میں نے اس کو شکار پر بھیج دیا۔ جی تعلمونہن حال من ضمیر مکلبین، کہ تم نے ان کو سدایا ہو، ان کو سکھایا ہو، یہ مکلبین کی ضمیر سے حال ہے، ترکیب بتا رہے ہیں، کیا مطلب، ای تؤدبونہن، کہ تم نے ان کو باادب کیا ہو، سکھایا ہو ان کو، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تم کو سکھایا، من آداب الصید، شکار کے آداب میں سے، ماں کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے احناف کے نزدیک ضروری ہے کہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کرے جا کر، اور شکار زخمی نہیں کیا، معاذ سے پکڑ لیا تو یہ جانور ویسے حلال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے احناف کے ہاں، امام صاحب کے ہاں، وہ تمام جانور شکاری بنائے جا سکتے ہیں جو چھیر پاڑ کرنے والے ہوں، پرندوں سے متعلق ہو یا درندوں سے متعلق ہو۔ امام ابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیر اور بھیڑیے کو شکاری جانور نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اس کو سدایا ہی نہیں جا سکتا،
تو بہرحال آگے اور بھی مسائل ساتھ جلال بتا رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم کھا سکتے ہو مما امسکنا علیکم، جو شکار اس نے تمہارے لیے کیا، جو اس نے تمہارے لیے روک دیا، وَإِن قَتَلْتَهُ، اگرچہ آپ نے اس کو قتل کیا ہو، پکڑا اس نے ہے لیکن قتل آپ نے کیا ہے، تو یہ شافعی مذہب کی طرف اشارہ ہے۔ اناف کہتے ہیں کہ اس کو زخمی کرنا ضروری ہے شکاری کتے وغیرہ کا، اور شافعی مذہب کے مطابق یہ ہے کہ اگر وہ صرف پکڑ لے اور آپ ہی اس کو ذبح کر دو پھر جائز بأن لم يأكلن منه، یہ بھی ایک شرط ہے کہ وہ اس میں سے نہ کھائے، بخلاف غیر المعلمت، بخلاف غیر معلم کلب کے، کہ وہ شکاری جو ہے اس کو سکھایا ہوا نہ ہو، فلا يحل صيدها، تو اس کا شکار جائز نہیں ہے۔ وعلامتها، اب وہ معلم ہے یا معلم نہیں ہے، اس کو سکھایا ہوا ہے، سدایا ہوا ہے، سدایا ہوا نہیں، اس کی علامت کیا ہے کہ ان تسترسل اذا ارسلت، تو اس کی علامت کیا ہے کہ اس کو اگر بھیجا جائے شکار کے پیچھے تو وہ دوڑ پڑے، وتنزجر اذا زجرت، اور جب اس کو روکا جائے تو وہ روک لے، وتمسك الصيد ولا تأكل منه، اور تمہارے لیے شکار کو روک دے اور اس میں سے کھائے نہیں، شکار کو روک دے اور کھائے نہیں اس میں سے، تو اقل ما يعرف به ذلك، اور کتنی دفعہ ہونا چاہیے، فرمایا کہ کم سے کم یہ کہ معروف یہ 3 مرتبہ ایسا ہو جائے، کم سے کم 3 دفعہ معروف طریقے سے ایسا ہو جائے، فإن أكلت منه فليس مما امسكنا على صاحبها، ہاں اگر اس نے شکار میں سے کھا لیا، یہ بھی ایک شرط ہے، تو پھر جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے تمہارے لیے روکا ہے اس میں سے کھا لو، فلا يحل اكله، تو اس کا کھانا جائز نہیں، حلال نہیں ہے، کما کہ حدیث صحیح ہے جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ تو حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا، شکار کے معاملے میں عدی بن حاتم کی حدیثیں معروف ہیں، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ان صید السهم اذا ارسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح، کہ تیر سے کیا ہوا شکار، اذا ارسل، جب اس کو مارا جائے، وذكر اسم الله، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے، بسم اللہ بھی کہی جائے، كصيد المعلم من الجوارح، فرمایا کہ یہ تیر کا شکار شکاری کی طرح، فرمایا کہ یہ تیر کا شکار شکاری جانور کی مانند ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ إِرْسَالِهِ، ایک اہم شرط ہے کہ اللہ کا نام لیا کرو اس کے اوپر جب اس کو بھیجو، عند ارسالہ، اس کو بھیجنے کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم میں کچھ انعامات کا ذکر ہے، تو کتنے انعامات کا ذکر ہے اس کو بیان فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جلال پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔